ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے بھی نیک بن جائیں. دیکھیں، جب ہم نیک بنیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کریں گے تو ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہے، رد نہیں ہوتی. خاص طور پر باپ کی دعا کے متعلق فرمایا، 3 شخصوں کے متعلق فرمایا کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی. ایک تو مظلوم کی دعا، دوسرا فرمایا مسافر کی دعا، اور تیسرا فرمایا باپ کی دعا. تو جتنے والد ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ہر نماز کے بعد چاہے 1 منٹ اپنی اولاد کے لیے یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ میری اولاد کو میرے لیے ثواب جاریہ بنا، نیک بنا، صالح بنا. اور اس یقین کے ساتھ کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے لازمی قبول ہوتی ہے تو ضرور قبول ہوتی. اسی طرح ماں کی دعا سبحان اللہ وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو ہم جتنا نیک ہوں گے، ہمارے گھر کا ماحول جتنا اچھا ہوگا، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ہماری اولاد میں تبدیلی آئے گی. حضرت امام عبدالوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں. آپ کا بیٹا بڑا نیک تھا، لیکن دین کی جو تڑپ آپ چاہتے تھے وہ نظر نہیں آتی تھی. یوں تو نیک صالح تھا، عالم دین تھا ان کا بیٹا، لیکن آپ یہ چاہتے تھے کہ تہجد پڑھے، یہ کتابیں پڑھے، اسے دین کا شوق ہو، علم حاصل کرنے کا بہت زیادہ ولولہ ہو. وہ چیز آپ کو نظر نہیں آتی تھی. تو آپ اسے سمجھاتے تھے، اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے. تو 2 چیزیں ماں باپ کو کرنی ہے. ایک تو مسلسل پیار محبت سے سمجھانا ہے، مایوس نہیں ہونا. کبھی نہ کبھی بچے کی دل کی کیفیت اچھی ہوگی، اس پر بات اثر کرے گی. مسلسل پیار محبت سے سمجھاتے رہیں. اور دوسرا کام ہے مسلسل دعا کرتے رہیں. تو ایک دن یہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو اپنے بیٹے کی حالت پر رو پڑے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کی. ایک کیفیت طاری ہو گئی اور عرض کی، مالک میں تو اپنے بچے کو اتنا سمجھایا لیکن اس کی کیفیت بدلتی نہیں ہے. جیسا میں چاہتا ہوں اس کو علم کا شوق ہو، وہ شوق مجھے نظر نہیں آتا. اے اللہ، اب میں نے میرا بیٹا تیرے سپرد کر دیا، میں نے یہ معاملہ تیرے سپرد کر دیا. اے مالک، میں تو جتنی میری طاقت ہے وہ میں کی ہے، میں آئندہ بھی کروں گا، لیکن اے مالک تو کریم ہے، تو توفیق دینے والا ہے. میں نے یہ معاملہ تیرے سپرد کیا، میرا بچہ تیرے سپرد کیا، تو اسے ہدایت نصیب فرما. یہ یہاں رو رو کے دعا مانگ رہے تھے. دوسرے کمرے میں بیٹے کی آنکھ کھلی، اس کے دل کی دنیا بدل گئی. یہ اٹھا، اس نے وضو کیا، نماز تہجد پڑھی اور سجدے میں رو رہا تھا. رونے کی آواز آئی ہے. حضرت امام عبدالوہاب شعرانی دوسرے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ بیٹے کی دنیا ہی بدلی ہوئی ہے. پھر وہ چراغ کی روشنی میں کتاب پڑھ رہا ہے. آپ فرماتے وہ دن ہے اور پھر کبھی بھی مجھے اپنے بیٹے کو نصیحت کی حاجت نہ ہوئی. تو ہمیں نصیحت بھی کرنی، اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے اور اللہ کے سپرد بھی کرنا. ایک اور وظیفہ بھی ہے جو آپ کو عرض کیا تھا، سورہ فرقان آیت نمبر میرا خیال ہے 74 ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا عربی میں بھی مانگے ہیں، اس کا ترجمہ بھی. اے ہمارے رب، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. یہ 1 دفعہ یا 3 دفعہ پڑھ لیں، دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ضرور کرم فرمائے گا.